واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 293 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، فوزی نے جو کچھ سنا تھا وہ داؤد کو بتا دیا۔ یہ معلومات بھی کام کی تھی۔ حارث اور اس کا باپ گہری نیند سو گئے۔ داؤد کسی کام سے باہر نکلا، فوزی بھی دبے پاؤں نکل آئی۔ داؤد اپنے گھوڑے کے پاس جا رکا، فوزی بھی وہیں چلی گئی۔ مجھے اس سے کوئی بڑا کام بتاؤ، فوزی نے کہا۔ میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، میرے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے جان دینا۔ داؤد نے کہا، تم جو کام کر رہی ہو وہ بہت بڑا ہے۔ ہم جو جاسوس ہیں اسی کام میں اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے ہیں۔ یہ کام میرا تھا جو میں تم سے کرا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں خطرے میں ڈال دیا ہے۔ خطرہ کیسا؟ تم اتنی چلاک لڑکی نہیں ہو فوزی، داؤد نے کہا۔ سیف الدین بادشاہ ہے اور وہ اس جھوپڑے میں بھی بادشاہ ہے، تو کیا بادشاہ مجھے کھا جائے گا؟ فوزی نے کہا، میں چلاک تو نہیں، سیدھی سادی بھی نہیں ہوں۔ تم نے بادشاہی کی چمک دیکھی تو تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، داؤد نے کہا۔ ان لوگوں نے اسی چمک سے اندھا ہو کر ایمان بیچا ہے اور اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہیں تم بھی اس جال میں نہ آ جاؤ۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں کہیں کا بھی رہنے والا نہیں، داؤد نے جواب دیا۔ میں جاسوس اور چھاپا مار یعنی کمانڈو ہوں۔ جہاں دشمن کے ہاتھ چڑھ گیا وہیں مارا جاؤں گا، اور جہاں بھی مارا جاؤں گا وہ میرا وطن ہو گیا۔ شہید کا لہو جس زمین پر گرتا ہے وہ زمین سلطنت اسلامیہ کی ہو جاتی ہے۔ اس زمین کو کفر سے پاک کرنا ہر مسلمان کا فرض بن جاتا ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں نے ہمیں جوان کیا اور خدا کے حوالے کر دیا ہے۔ انہوں نے دلوں پر پتھر رکھ لیے ہیں اور اس خواہش سے دستبردار ہو گئی ہیں کہ ہم انہیں کبھی ملیں گے۔ تمہارے دل میں اپنے گھر جانے کی، اپنی ماں کو دیکھنے کی، بہن سے ملنے کی خواہش تو ہوگی، فوزی نے جذباتی لہجے میں کہا۔ انسان خواہشوں کا غلام ہو جائے تو فرض دھرے رہ جاتے ہیں، داؤد نے کہا۔ جان سے پہلے جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں، تمہیں بھی یہ قربانی دینی ہوگی۔ فوزی اس کے قریب ہو گئی اور بولی، مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ نہیں، داؤد نے کہا۔ کچھ دن میرے پاس رہ سکتے ہو؟ فوزی نے پوچھا۔ میرے فرض نے ضرورت سمجھی تو رہوں گا، داؤد نے کہا۔ مجھے اپنے پاس رکھ کر کیا کرو گی؟ تم مجھے اچھے لگتے ہو نا، فوزی نے کہا۔ تم جب سے آئے ہو تمہاری باتیں سن رہی ہوں، ایسی باتیں میں نے کبھی نہیں سنی۔ میرے دل میں آتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اور مجھے زنجیر نہ ڈالو فوزی، داؤد نے کہا۔ اپنے آپ کو بھی جذبات کی زنجیر سے آزاد رکھو۔ ہمارے سامنے بڑے کٹھن راستے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ ضرور تھامیں گے اگر اکٹھے چلیں گے، مگر ایک دوسرے کے قیدی نہیں بنیں گے، اس نے ذرا دیر سوچ کر کہا۔ فوزی، تم زیادہ دور تک میرا ساتھ نہیں دے سکو گی، مجھے تمہاری عصمت بھی عزیز ہے۔ کام جو مردوں کا ہے وہ مرد ہی کریں گے، فوزی نے آہ لی اور اداس سی ہو گئی۔ اس نے داؤد کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور گھوم کر وہاں سے ہٹنے لگی۔ ناظرین، داؤد نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ فوزی اس کے ساتھ لگ گئی اور جذبات سے کانپتی آواز میں بولی، جو کام مردوں کا ہے وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ میری عصمت کوئی ایسا کچا دھاگا نہیں کہ ذرا سے جھٹکے سے ٹوٹ جائے گا۔ میں تمہیں اپنی عصمت پیش نہیں کر رہی، تم مجھے اچھے لگتے ہو، تمہاری باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، تم نے مجھے جو راستہ دکھایا ہے وہ میرے دل کو بہت اچھا لگا ہے۔ میں تمہارے قریب اس لیے ہو گئی ہوں کہ شاید تمہیں میرے وجود سے اپنی ماں کی اور اپنی بہن کی بو باس مل جائے۔ تم بہت تھکے ہوئے ہو نا داؤد؟ مجھے میرے بھائی کی بیوی نے بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ مرد جب تھکا ہوا گھر آتا ہے تو عورت کے سوا اس کی تھکن اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ عورت نہ ہو تو مرد کی روح مرجھا جاتی۔ میں ڈرتی ہوں کہ تمہاری روح مرجھا گئی تو کیا ہوگا داؤد؟ داؤد ہنس پڑا اور اس کے گال تھپکا کر بولا، تمہاری ان بھولی بھالی باتوں نے میری روح کو تر و تازہ کر دیا ہے۔ تمہیں میری کوئی بات بری تو نہیں لگی؟ فوزی نے پوچھا۔ میرے بھائی کو تو نہیں بتاؤ گے کہ میں تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، داؤد نے کہا، تمہارے بھائی کو کچھ نہیں بتاؤں گا اور تمہاری کوئی بات بھی مجھے بری نہیں لگی۔ ہماری منزل ایک ہے
ہے داؤد فوزی نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ دل کی بات کس طرح کہی جاتی ہے، تم نے دل کی بات کہہ دی ہے فوزی؟ داؤد نے کہا اور میں نے سمجھ لی ہے، تم نے ٹھیک کہا ہے کہ ہماری منزل ایک ہے، مگر یہ نہ بھولنا کہ راستے میں خون کی ندی بھی ہے جس پر کوئی پل نہیں، اگر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جانا چاہتی ہو تو ہمارا نکاح لہو کی تحریر ہو، پھر ہماری لاشیں ایک دوسرے سے دور بھی ہوئی تو ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ راہ حق کے مسافروں کی شادیاں آسمانوں میں ہوتی ہیں اور باراتیں کہکشاں کے رستے میں جایا کرتی ہیں، ان کی خوشی میں سارا آسمان ستاروں کی چراغاں کیا کرتا ہے۔ ناظرین، فوزی جب وہاں سے چلی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اس مسکراہٹ میں مسرت کا تاثر کم اور ایسا تاثر زیادہ تھا جس میں عزم تھا اور کچھ کر گزرنے کا ارادہ۔ ناظرین، اب چلتے ہیں سیف الدین کی جانب۔ 2 دنوں کے بعد کماندار واپس آ گیا جو الملک الصالح کے نام سیف الدین کا پیغام لے کر گیا تھا۔ اس کی ملاقات الملک الصالح سے نہیں ہو سکی تھی، پیغام اس تک پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ پیغام کا تحریری جواب دے گا۔ کماندار وہاں بتا آیا تھا کہ سیف الدین کہاں ہے اور جس گھر میں وہ بیٹھا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ سیف الدین اپنے پیغام کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ ناظرین، جواب نہ آیا اور وہ پریشان ہونے لگا۔ تیسرے چوتھے دن وہ بہت ہی بے چین ہو گیا۔ کیوں نہ میں خود حلب چلا جاؤں، اس نے اپنے نائب سالار سے کہا۔ اگر حلب کی فوج نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح اور جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا ہے تو ہمیں اپنے متعلق بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ گمشتگین یعنی والی حران کا کچھ بھروسہ نہیں، ہم تنہا تو نہیں لڑ سکتے، ہمیں صلیبیوں کے ساتھ مل کر کوئی اور منصوبہ بنانا پڑے گا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ الملک الصالح صلح کا معاہدہ توڑ دے؟ یہ ممکن ہے، کماندار نے کہا۔ میں نے اس کے جن سالاروں اور کمانداروں سے بات کی ہے وہ کہتے تھے کہ الملک الصالح نے صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر اس نے دھوکہ نہیں دیا تو بھی زیادہ تر سالار اور دوسرے حکام اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے۔ مشیر صلیبی تو فوری حملے کے حق میں ہیں، آپ کو حلب چلے جانا چاہیے۔ نائب سالار نے اسے کہا اور میں موصل چلا جاتا ہوں، تم ایک بار پھر حلب چلے جاؤ۔ سیف الدین نے کماندار سے کہا الملک الصالح کو بتا دو کہ میں آ رہا ہوں، تم روانہ ہو جاؤ گے تو اگلی رات میں بھی روانہ ہو جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ مجھے ملنا نہ چاہے، شہر سے باہر المبارک میں آ کر بتا دینا۔ کیا آپ کا اکیلے جانا مناسب ہے؟ نائب سالار نے پوچھا۔ ان علاقوں میں کوئی خطرہ تو نہیں؟ سیف الدین نے کہا میں رات کو جاؤں گا، کسی کو کیا خبر کہ والی موصل جا رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں اور چھاپا ماروں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ نائب سالار نے کہا ان سے ہماری کوئی جگہ محفوظ نہیں، مجھے جانا ضرور ہے۔ سیف الدین نے کہا خطرہ مول لینا ہی پڑے گا، آج تم موصل کو روانہ ہو جاؤ، میں کل رات حلب کو روانہ ہو جاؤں گا۔ ناظرین، جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی اس وقت داؤد اور حارث کے کان دروازے کے درز کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ دونوں وہاں سے ہٹ گئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ داؤد گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا، اسے سیف الدین کا تعاقب کرنا تھا، لیکن کس طرح؟ سوچ کر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی، ہم سیف الدین کے محافظ بنیں گے اور اس کے ساتھ حلب جائیں گے۔ داؤد نے حارث سے کہا ہم اچانک اس کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس کی فوج کے سپاہی ہیں، اگر اس نے کہہ دیا کہ دونوں موصل چلے جاؤ تو کیا کرو گے؟ حارث نے پوچھا۔ میں اپنا جادو چلانے کی کوشش کروں گا، داؤد نے کہا۔ اگر یہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر یہ بھی حلب نہیں جائے گا، داؤد نے کہا۔ الملک الصالح نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کر لی ہے تو سیف الدین اس معاہدے کو منسوخ کرانے کے لیے حلب نہیں پہنچ سکے گا۔ اس نے حارث کو سمجھا دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ناظرین، اسی رات سیف الدین بند کمرے میں اپنے نائب سالار اور کماندار کے پاس بیٹھا انہیں آخری ہدایات دے رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا، پہلے کماندار وہاں سے نکلا، حارث کے باپ نے اسے گھوڑا کھول دیا تھا۔ کچھ دیر بعد نائب سالار بھی چلا گیا، سیف الدین اکیلا رہ گیا۔ وہ لیٹ گیا، اچانک کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، دیکھا تو فوزی سراپا مسرت اور خوشی بنی ہوئی تھی۔ وہ ڈرتی آئی اور اس کے
پاس بیٹھ کر اس نے سیف الدین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میرا بھائی آ گیا ہے، فوزی نے خوشی سے دیوانہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی آیا ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 294 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔